محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بین الناس، ای الا نجوا من قال ذلك. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کے کلام میں خیر نہیں ہوتی مگر، یعنی عام کلام جو ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں، مگر اس شخص کے بارے میں وہ لوگ جو حکم دیں صدقے کا، ایک دوسرے کو صدقے پہ ابھاریں، یا معروف کسی بھلائی. معروف کا معنی ہوتا ہے ہر بھلائی والا کام معروف ہے، ہر برائی والا کام منکر ہے. یعنی وہ صدقے کے بارے میں بات کریں یا معروف کے بارے میں بات کریں یا دو مسلمانوں کی صلح کے لیے کوشش کریں، وہ کلام تو بہتر ہے. اس کے علاوہ باقی کلام جو ہے اس میں کوئی خیر ہی نہیں کہ انسان بعض ایسے گپے مار رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو یہ کلام جو ہیں لغو، بے فائدہ، مالا یعبا بے، ایسی بات کرنی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں، کوئی اصل ہی نہیں. اس سے تو پھر زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آدمی خاموش رہے، کہ خاموش رہنے سے انسان جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت میں اکثر لوگ جو ہیں جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے جائیں کہ بھئی محض زبان سے جو مرضی آئی غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، اور یہاں بیٹھے ہوئے دوسرے ملک کے لوگوں پہ تبصرے کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اور اگر بات کرنی ہے تو پھر خیر کی بات کرے، اگر بات کرنی ہے تو امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، اگر بات کرنی ہے تو دو مسلمانوں کی اصلاح کے لیے سعی و کوشش کریں کہ تاکہ دنیا کے اندر جھگڑے اور فساد جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائے. کما جاء فی الحدیث الذی رواہ ابن مردوی حدثنا محمد بن عبد اللہ بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن سلیمان ابن الحارث قال حدثنا محمد بن یزید بن حنیش قال دخلنا على سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نعوده فدخل علينا سعيد بن حسان فقال له الثوري الحديث الذي كنت حدثني عن ام صالح ردده علي. فقال حدثتني ام صالح عن صفية بنت شيبة عن ام حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام ابن آدم كله عليه لا له إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر او امر بالمعروف او نهی عن منکر. فقال سفیان اما سمعت اللہ فی کتابہ یقول لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس فهو هذا بعینہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ حضرت محمد ابن یزید ابن حنیش کہتی ہیں کہ حضرت سفیان ثوری مریض تھے، بیمار تھے، ہم ان کو ملنے کے لیے عیادت کرنے کے لیے گئے، تو جیسے ہم عیادت کرنے کے لیے گئے تو سعید ابن حسان بھی آ گئے، تو انہوں نے سعید ابن حسان سے کہا کہ جو روایت تو نے مجھے بی بی صفیہ سے کی تھی وہ حدیث مبارک جو ہے دوبارہ سناؤ۔ تو انہوں نے وہ حدیث مبارک دوبارہ سنائی کہ بی بی ام حبیبہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، انہوں نے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ بندہ جو بھی کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، سب اس کے لیے وبال ہے، مگر وہ کلام جس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ کلام جو امر بالمعروف ہے، وہ کلام جو نہی عن المنکر ہے، وہ کلام جو دو مسلمانوں کو صلح کرانے کے لیے کرے، اس کا تو اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ ایسی جو بات ہے وہ ساری کی ساری وبال ہی بنتی ہے انسان کو، کہ بلا مقصد بات کرنا، اور خصوصی طور پر اللہ کی مسجدوں میں بات کرنا جو ہے، حتیٰ کہ کلام مباح جو ہے وہ بھی منع ہے، یعنی انسان اگر اللہ کے گھروں میں آئے تو آ کے اللہ کا ذکر کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور اس کے بعد خاموش رہے۔ تو ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ اگر تیز آندھی چل رہی ہو اور ایک درخت کے پتے خشک ہوں تو وہ تیز آندھی میں کیسے گرتے ہیں، اسی طرح مسلمان کے نیکیاں جو ہے وہ گر جاتی ہیں اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرے، مسجد میں بیٹھ کے، اور وہ بھی کلام مباح، یعنی ایسی کلام جس کے کرنے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اگر وہ کلام ایسی کرے جس میں نعوذ باللہ حرج ہو، گناہ ہو اور غیبت ہو، تو پھر اس کا تو بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں اور اپنی زبانوں کو مشغول کریں تو اللہ کے ذکر میں کریں۔ اسی لیے اللہ کے اولیاء، اللہ کے جتنے عباد صالحین گزرے ہیں، وہ اتنی کوشش کرتے ہیں کہ بندے کے زبان پر بھی ذکر ہو، بندے کے دل میں بھی ذکر ہو، حتیٰ کہ بندے کی سانس جو چلتی ہے، سانس میں بھی ایک ذکر کی کیفیت پیدا ہو جائے، تاکہ ہر حال میں بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، اتنا اللہ کا ذکر کریں، اتنا اللہ کا ذکر کریں کہ حدیث میں آتا ہے حتیٰ یقال لہ مجنون، کہ لوگ کہیں بھی یہ تو دیوانہ ہے، دیکھو ہر وقت بس ایک ذکر میں لگا ہوا۔ تو اس لیے اس کے علاوہ باتیں کرنا جو ہے وہ تو وبال ہے، وہ تو انسان کے لیے الٹا گناہوں کا سبب ہے اور عذاب کا باعث ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ بھائی قرآن میں بھی تو بالکل اسی طرح حکم موجود ہے نا، کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اور اسی طرح فرمایا کہ قرآن پاک فرماتی ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ جب وہ دن ہوگا کہ اللہ کے فرشتہ جبریل اور فرشتے صفیں بنا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے، بولیں گے نہیں جب تک کہ اللہ اذن نہ دے، اور بولیں گے بھی وہ بات جو جائز ہے، ثواب ہے اور حق ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَسَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان تروٹے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، وہ لوگ جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کے بارے میں وصیت و نصیحت کرتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ تو ہر بات ہماری وبال ہے، ہر زبان کے کلمے پہ ہم پکڑے جائیں گے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ هَذَا بِعَيْنِهِ وقد روى هذا الحديث الترمذي ابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن حنيش سعيد بن يسار به فلم يذكر اقوال الثوري الى اخرها، ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى حديث غريب لا يعرف الا من حديث ابن حنيش، یعنی اس میں غرابت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طرف سے یہ سند نہیں ملی۔ قال الامام احمد حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ان حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان امه كلثوم بنت عقبة اخبرته انها سمعت رسول الله يقول ليس الكذاب والذي يسرع بين الناس ينمي خيرا او يقول خيرا، وقالت لما سمعوا يرخص في شيء مما يقوله الناس الا في ثلاث بالحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها
قال وكانت ام كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رواه الجماعة سوى ابن ماجہ من ترک عن الزہری به نحوه. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام احمد نے اس سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے. عبد الرحمن بن عوف ان کو خبر دی ان کی اما ام کلثوم بنت عقبہ نے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس وینوی خیرا. حضور نے فرمایا وہ بندہ جھوٹا نہیں ہوتا جو دو دوستوں کو، دو لڑنے والوں کی صلح کرے اور ایک دوسرے کو بات کرے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ جھوٹ نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہ حدیث میں بھی موجود ہے اور فقہاء امت نے بھی لکھا ہے کہ 2-3 موقع ایسے ہیں کہ جہاں اس قسم کی بات اگر کی بھی جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوگا. کیا مانا کہ 2 آدمیوں کا آپس میں جھگڑا ہے، تو اب ایک مسلمان چاہتا ہے کہ میں ان کے درمیان میں صلح کرا دوں. تو صلح کرانے کے لیے جب وہ جاتا ہے تو لازمی بات ہے کہ صلح کرانے والے کو تو کچھ نہ کچھ باتیں تو پھر کرنی پڑتی ہے نا. تو اس نے کہا کہ بھئی آج تو میں گیا تھا، مولوی مکی آپ کی تو بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ کہتے تھے بڑا اچھا آدمی. حالانکہ میں نے نہیں کہا، بظاہر تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے دل میں اچھائی پیدا ہو جائے. پھر دوسرے بندے کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کمال ہے بادشاہ، آپ کو وہ تو بڑا آپ کے بارے میں تعریف کرتے ہیں، تاکہ دونوں جو ہے وہ قریب آ جائیں. تو اس کو اللہ جھوٹا نہیں کہتے کہ بھئی یہ جو ہے یہ تو اصلاح کے لیے بیچارہ ایک تمہید بنا رہا ہے، کیونکہ جب تک کوئی ایسی تمہید نہ بنائے تو اس وقت تک تو کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جنگ کے معاملے میں جو بات ایسے کی جائے وہ بھی جھوٹ نہیں ہوتا. مثلا آدمی دشمن کو خبر دیتا ہے کہ بھی ہم اس راستے سے نکلیں گے اور دوسرے راستے سے چلا جاتا ہے، تو یہ بھی جھوٹ شمار نہیں ہوتا کہ جنگ میں تو ایسی باتیں کی جاتی. جیسے جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے اور آدمی کہتے ہیں دیکھو پیچھے کیا ہے، دیکھو مار دیا، تو یہ بھی کوئی جھوٹ شمار نہیں ہوتا. اسی طرح کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے. مثلا بیوی نے کہا کہ بھی تم بازار میں جا رہے ہو تو میرے لیے فلاں گھڑی لے آنا، یا فلاں ملک میں جا رہے ہو تو فلاں چیز لے آنا. تو واپس آیا، اس نے کہا میں نے سارا شہر ڈھونڈ مارا، ملی ہی نہیں، میں کیا کرتا، میں نے بڑا تلاش کیا. حالانکہ تلاش نہیں کیا، لیکن اس کو بھی اللہ جھوٹ نہیں سکتا، کیونکہ مقصد تو 2 گھروں کا آپس میں مل کے رہنا. مقصد یہ ہے کہ جس میں اصلاح ہے، جیسے کہ محاورات میں آتا ہے کہ جو مصلحت آمیز جھوٹ ہو تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو پہچانتے ہیں. تو جب آدمی ایسی کوئی بات کرتا ہے جس کا مقصد صلح ہے، جس کا مقصد خیر ہے، جس کا مقصد میاں بیوی میں تعلقات کی بہتری ہے، یا بیوی اپنے خاوند کو کوئی ایسی بات کہتی ہے جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو کذب شمار کیا جائے، بلکہ ان امور کے اندر ایسی باتیں کہنے کی شریعت نے اجازت دی. جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے جانے سے پہلے تو آپ اعلان فرماتے تھے کہ مثلا ہم نے مشرق میں جانا ہے، لیکن جانا مغرب میں ہوتا تھا، تو آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے، ظاہر مشرق فرماتے تھے اور سفر مغرب کا کرتے تھے. اسی طرح کہہ دیتے تھے مغرب کی جانب جانا ہے اور جاتے مشرق کی طرف سے، تو اس بات کو جھوٹ نہیں کہا جاتا. جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو مارا، توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ساری قوم اکٹھے ہو کے آ کے پوچھنے لگی کہ من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، انہوں نے فرمایا کہ وہ جو تمہارا بڑا خدا ہے نا وہ ناراض ہو گیا تو اس نے چھوٹوں کو مارا ہے. تو حالانکہ اس بڑے نے تو نہیں مارا تھا. تو مقصد ابراہیم علیہ السلام کا کیا تھا کہ ان کو سبق ملے توحید کا کہ دماغ خراب ہے تمہارا، یہ خدا ہے جن کو ایک بندہ آگے توڑ ڈالے، یہ کیسے خدا ہے؟ تم ذرا غور تو کرو، جو خدا اپنی جان نہیں بچا سکتا تو تمہاری جان کیسے بچائے گا؟ تو آپ نے کہہ یہ دیا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، کہ بھائی وہ جو بڑا ہے نا اس نے ان کے ساتھ ایسا کیا ہے، کیونکہ تم لوگ نظر نیاز جب چڑھاتے ہو تو وہ چھوٹے کھا جاتے ہیں، آج بڑا بگڑ گیا تو اس نے ان کو مار ڈالا. اور انہوں نے کہا اچھا دیکھو تمہیں میری بات پہ اعتبار نہیں آتا نا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تم جا کے ان سے پوچھ لو، چلو کوئی نہ کوئی تو بتا دے گا نا کہ کس نے مارا ہے. کہنے لگے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو. جب لوٹے کہنے لگے یار کدھر جا رہے ہو؟ وہ کو بولتے
تو واپس آ گئے، کہنے لگے کمال کی بات ہے، وہ تھوڑا بولتے ہیں. انہوں نے کہا اف لکم ولما تعلمون، تو پھر لعنت ہو تم پر، ایسے لوگوں کو خدا بنا رکھا ہے جو بولتے بھی نہیں. تو اب بظاہر اسی لیے حدیث میں لفظ آ جاتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں ہے، یہ وہی کذب ہے کہ جو مقصود کیا تھا ان کے عقیدے کی اصلاح. اللہ کے نبی تو جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں، اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے محفوظ اور معصوم رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تو پاک ہوتے ہیں. اگر انبیاء کی زبان سے بھی جھوٹ نکلے تو پھر بھروسہ کون کرے؟ انبیاء تو اتنے سچے ہوتے ہیں کہ دشمن بھی کبھی ان پہ جھوٹ کی تہمت نہیں لگا سکا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بات جو ہے یہ کذب نہیں ہوتا. اسی طرح ایک دفعہ حضور پاک کا ایک بہت بڑا دشمن تھا، وہ اتنا بڑا بدبخت تھا، یہودی تھا، اور اتنا بڑا بدبخت تھا کہ لوگوں کو پیسے دے کر بھی حضور کے خلاف شیر کہلاتا تھا اور توہین کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ بڑا بوجھ تھا. تو ایک دن حضور نے فرمایا کہ اس بدبخت سے کوئی مجھے آرام نہیں پہنچاتا کہ یہ بدبخت ہمیشہ میری ہجوم کرتا ہے. تو ایک صحابی نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں گا، لیکن ایک اجازت دیں مجھے کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا پڑے گا، کیونکہ وہ تو سردار ہے یہودیوں کا اور وہ قلعے میں بند ہوتا ہے بدبخت، باہر نکلتا ہی نہیں. باہر آتا ہے تو اس کے دائیں بائیں اس کے پہرے دار، اس کے محافظ، اس کے گارڈ، اس کی سیکورٹی ہوتی ہے بڑی، اور رات کو پھر محل میں ہو تو آتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا ہے. تو اس لیے مجھے کچھ باتیں تو پھر بنانی پڑیں گی اگر اجازت ہو. حضور نے فرمایا کہ اجازت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. تو اس لیے کیوں یہ بھی ایک جنگ تھی نا کہ دشمن سے لڑنا تھا. تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم پھر آرام سے گئے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ جا کے بات کی. ہم نے کہا ہم تو بڑے تنگ ہیں جب سے حضور پاک آئے ہیں نا، ہم تو بالکل، ہم مسلمان تو ہو گئے لیکن اندر سے ہم بڑے جلے ہوئے. تو وہ بڑا خوش ہوا. ہم نے کہا اب ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو میں ایسا کرو مہربانی کوئی ہماری مالی مدد کرو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا، لیکن تم میرے پاس امانت کیا رکھو، کیونکہ جب تک کچھ رہن نہ رکھو تو میں پیسے نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا بھئی ہم کیا دیں، ہم تو غریب لوگ ہیں. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تم اپنی لڑکیاں، اپنے عورتیں ہمارے گھر میں رہن رکھو. انہوں نے کہا بھئی یہ تو بڑی بری بات ہے، پھر ساری زندگی لوگ تانا دیں گے ہمیں کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنی عورتیں رکھ کے آئے اور پیسے لیے. یہ بات تو غلط ہے. اس نے کہا اچھا پھر یہ ہے کہ تم اپنے ہتھیار رکھو. انہوں نے کہا ہاں یہ بات ہے، چلو ہم اپنی تلواریں اور اپنا سامان سلاح جو ہے وہ جمع کرا دیں. تو بہرحال ایک بڑی لمبی کہانی اس کے ساتھ بنائی، پھر وعدہ لیا، پروگرام بنا. انہوں نے کہا بھی رات کو آئیں گے نا کہ عزت رہے ہماری، ہم لوگوں کے سامنے کیا پیسے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آ جانا. رات کو جب آئے تو اس صحابی نے باقی دوستوں کو تو چھپا دیا کہ بھئی تم تو چھپ کے رہو، اگر میں کسی مصیبت میں آؤں تو پھر میری مدد کو پہنچ جانا، میں آواز دوں گا، اور اگر اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اور حضور کے دشمن کو میں نے برباد کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں کوئی آواز نہیں نکالوں گا، لیکن تم اپنے اپنے ٹارگٹ پہ چھپے رہو. چھپے رہے. اس نے آیا آواز دی تو وہ اس وقت جناب بڑا اپنا بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا اور بڑا سردار تھا یہودیوں کا. تو جب آواز دی تو اس نے کہا کون ہے؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ جاؤ باہر، مجھے اس آواز سے خون کی بو آتی ہے. بڑی بدبخت عورتیں تھیں. اس نے کہا نہیں وہ میرا دوست ہے، وہ حضور کا دشمن بنا ہوا ہے، اسی کو تو میں پیسے دے رہا ہوں تاکہ وہ نقصان پہنچائے اللہ کے نبی کو. اس نے کہا تم مت جاؤ، کبھی دن کو مل لینا. اس نے کہا نہیں میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسی وقت آؤں. تو بہرحال جب وہ آیا تو اس صحابی کو باہر کھڑے تھے، ملا، السلام علیکم، آ گئے؟ تم نے کہا ہاں میں آ گیا. اس نے کہا یار آج تو بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، کون سا عطر لگایا ہے تم؟ نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں اتنا بڑا سردار ہوں، میں بڑے قیمتی عطر استعمال کرتا ہوں. میں کہا یار اتنی پیاری خوشبو تو میں نے آج تک نہیں سنی. تو وہ قریب ہوتے گئے. انہوں نے کہا میں تلوار ماروں شاید یہ بھاگ جائے. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے قریب جا کے پھر حملہ کیا. جب حملہ کیا وہ تو خیر وہی ڈھیر ہو گیا نا بدبخت. تو کہتے ہیں پھر بھی میں کھڑا رہا کہ تسلی ہو جائے گی یہ مر گیا ہے اچھی طرح کے نہیں، کہ یہ حضور کا دشمن ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی آتا ہے. اللہ کے نبی کا جو گستاخ ہو پھر اس کو کون برداشت کرے. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور نے اجازت دی. اسی طرح حضور نے ایک صحابی کو بھیجا کہ پتہ کرو دشمن کی فوج کتنا ہے، ہتھیار کتنے ہیں، سلاح کتنی ہے.
اس نے کہا حضور مجھے دشمن ایسے تھوڑے بتا دیں گے، پھر مجھے اجازت دیں، میں کوئی جھوٹ بوٹ تو بولوں گا آخر، ورنہ دشمن اپنا راز مجھے کیوں دے دے، کوئی بات تو میں ایسی کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اجازت۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ مصلحت آمیز جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اور ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ کا معنی ہوتا ہے کہ بظاہر تو بات لگے جھوٹ لیکن اندر جھوٹ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ توریہ بھی کلام میں جائے۔ کیا معنی؟ ایسا کلام کرنا، ایسا جواب دینا کہ بظاہر تو لگے کہ بھائی اس نے پتہ نہیں کیا کہا ہے لیکن وہ جھوٹ نہیں ہوتا حقیقتاً۔ جیسے کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے تھے اور میں پیچھے تھا، تو اتفاق فرماتے ہیں ایسا ہوا کہ ایک کافر آگے آ گیا، تو اس نے فوراً مجھے تو پہچان لیا نا، میرے تو سامنے آ گیا نا، مجھے تو پہچان لیا اور کہا من ھذا الرجل، وہ جو آگے جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو اب حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میری تو جان نکل گئی نا، کہ بھی میں اگر بتاؤں کہ اللہ کے نبی ہے وہ تو دشمن ہے، ابھی شور کر دے گا، تو ہمارا تو مسئلہ اس سفر کا ختم ہو جائے گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو پھر بھی تو ابو بکر کی زبان سے جھوٹ کیسے نکلے جس کا لقب ہی صدیق ہو؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا، میں نے کہا رجل یہدینی سواء السبیل، یہ ایک ایسا بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ ہم نے کہا ایسا بندہ ہے جو مجھے راستہ، اچھا اس بدبخت نے سمجھا کہ ابو بکر نے کوئی راستہ پوچھا ہوگا، وہ راستہ، حالانکہ وہ تو جنت کا راستہ دکھلاتا ہے۔ تو اس لیے حضرت صدیق نے ایسی بات کی کہ بات بھی رہ گئی، راز بھی نہ کھلا، دشمن کو بھی پتہ نہ چلا، اور بظاہر جو تھا اس کو کہتے ہیں توریہ، کہ یہ ایک ایسا کلام کرنا کہ جو کلام ذو معنیین ہو، جس سے دونوں معنی جو ہے نکل سکتے ہوں اور آدمی کو سمجھ بھی نہ آئے اور کام جو ہے وہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسی باتوں میں ہمیں اجازت دی ہے۔ لیکن نا جب آدمی دو آدمیوں کو سلو کرائے تو پھر کچھ نہ کچھ تو باتیں بنانی پڑتی ہیں نا، ادھر جائے گا اس کو کچھ کہے گا، ادھر آئے گا اس کو کچھ کہے گا، اس کو کچھ کہے گا، پھر وہ نرم ہوں گے، پھر وہ ملیں گے، تب جا کے جھگڑا ختم ہوگا۔ تو اگر ایسی باتیں نہ کی جائیں تو پھر جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ ان چیزوں میں گنجائش ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ کسی اور چیز میں حضور نے اجازت نہیں دی مگر تین چیزوں میں، فی الحرب، جنگ میں، والاصلاح بین الناس، لوگوں کی صلح کرانے میں، وحدیث الرجل امرأتہ، وحدیث المرأة زوجہا، یعنی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے یا بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ جی آپ جیسا خوبصورت بندہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، حالانکہ وہ بدصورت بھی ہو، لیکن وہ اس کو کہہ رہی ہے خوش کرنے کے لیے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا، یہ بظاہر جھوٹ نہیں ہوگا، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ دونوں کے دل جڑے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے دل ہوتے ہیں۔ اور فرماتی ہے کہ بی بی ام کلثوم بنت عقبہ، جنہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے، یہ بڑی شان والی بی بی ہے، امین المہاجرات، یہ ان عورتوں میں ہیں جنہوں نے ہجرت کی تھی مکے سے مدینہ منورہ کی طرف، اللہ دی بایعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ شان والی بیوی ہے جس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، یعنی جس کو صحابہ صحابیہ کا مقام نصیب ہوا۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ الامش عمرو بن محمد صالح بن ابي الجعد ان ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم افضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اصلاح ذات البین قال وفساد ذات البین هي الحالقہ۔ اب بی بی ام الدرداء نے حضرت ابی الدرداء سے روایت کی ہے کہ حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو، الا اخبرکم، میں تم کو خبر نہ دوں، یعنی خبر دوں ایک ایسے عمل کی جو صوم، روزے سے بھی زیادہ ثواب، صدقے سے بھی زیادہ ثواب، نماز سے بھی زیادہ ثواب، مانا ہوتا ہے نفلی،
یہ نہیں کہ فرض ہی نہ پڑھے، فرض نہ پڑھے تو بندہ ہی کافر ہو گیا. مانا یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نماز، نفلی صدقہ، نفلی روزہ، زکوٰۃ جو فرض ہے وہ تو فرض ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. ان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور ہمیں بتائیں وہ کیا چیز ہے. حضور نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کو جھگڑا ہو تو صلح کرانا جو ہے اللہ اس کا اتنا ثواب دیتی ہے کہ نفل صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہے، روزے سے بھی زیادہ ثواب ہے، نفلی نمازوں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب. اور آپ نے فرمایا وفساد ذات البین ہی الحالکہ، کہ دو مسلمانوں کا جھگڑا جو ہے یہ حالکہ مانا مونڈنے والی، یعنی یہ بالوں کو نہیں بلکہ دین کو مونڈنے والی چیز ہے. کہ جب جھگڑا ہوگا تو وہ ادھر بولے گا، ادھر بولے گا، وہ جھوٹ بولے گا، لڑائیاں ہوں گی، قتل ہوں گے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ دین کو ختم کرنے والی. تو لہذا اگر مسلمانوں میں جھگڑا ہو تو ان کی صلح کرائیں، ان کی کوشش کریں، ان کی اصلاح بین الناس کے لیے کوشش. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی دنیا کے مسئلے پہ اختلاف ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ مسلمان کو جھگڑا نہیں رکھنا چاہیے. کم از کم بس 3 دن کے بعد فوراً صلح کر لیں. اچھا اگر اگلا بندہ نہیں مانتا، تم نے 3 دن گزرنے کے بعد جا کے کہہ دیا السلام علیکم، تو وہ چاہے جواب نہ دے، اب گناہ اسی پہ رہے گا، تم پر کوئی گناہ، کیونکہ تم نے تو صلح کی کوشش کی، تم تو بڑھ گئے، تم تو چلے گئے، تم نے جا کے کہہ دیا السلام علیکم تو بات ختم ہو گئی. تو اس لیے حکم ہے. ہاں اگر جھگڑا ہے دین کی وجہ سے تو وہ ساری زندگی بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ کافر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اسی طرح کوئی اہل بدعت ہے، اس کی بدعت کو تم روکتے ہو اور وہ بگڑتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. جھگڑتا ہے کیونکہ یہ جھگڑا اللہ کے لیے ہے، یہ جھگڑا کسی ذات کے لیے نہیں ہے. اگر ذاتی تنازعات ہیں تو ان کو 3 دن میں ختم کرنا چاہیے. 3 دن کے اندر جو ہے، حتیٰ کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، کہ لیلۃ القدر کی ایسی رات آتی ہے جس میں اللہ ہر گناہ گار کو بخش دیتے ہیں، لیکن جو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو لہذا کوشش کیا کریں کہ آگے رمضان المبارک آنے والا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کریں. اگر کسی مسلمان سے جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں مانتا لیکن تم تو کوشش کرو نا، تاکہ تم تو گناہ گار نہ رہو، پھر سارا گناہ اسی پر ہوگا جو نہیں مانے. جو آدمی صلح کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس پر اللہ معافی عطا فرما دیتا. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں اصلاح ذات البین. وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا شریح بن یونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابي حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ايوب الا ادلك على تجاره قال بلى يا رسول الله قال تصافي الصاحبين اذا تفاسدوا وتقارب بينهم اذا تباعدوا. ثم قال البزار عبد الرحمن بن عبد الله العمري لين وقد حدث بحديث لم يتابع عليها. اب جناب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ایوب کو فرمایا هل ادلک علی تجارت، میں تمہیں ایک تجارت بتاؤں جس میں بڑا فائدہ ہے. اس نے کہا حضور بتائیں. آپ نے فرمایا کوشش کرو اگر دو لوگوں میں فساد ہو جائے تو صلح کی کوشش کرو، اگر لوگ کٹ جائیں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو انہیں ملانے کی کوشش کرو. یہ اتنی بڑی تجارت ہے، اس میں اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اور کسی چیز میں ثواب نہیں. تو اگر لوگوں میں اختلاف ہیں، لوگوں میں جھگڑے ہیں تو ان کے فساد کو شروع کرانے کے لیے پوری کوشش کی جائے. ولہذا قال تبارک و تعالی ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ اے مخلصاً فی ذلک محتسبا ثواب ذلک عند اللہ عز وجل. اور جو بندہ دوستوں کی صلح کرا رہا ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا ہے، یہ مقصد نہیں کہ مجھے کوئی پیسے ملیں گے، ان کی صلح ہو جائے گی تو میرا فائدہ ہوگا، نا، اللہ کی رضا حاصل کرنے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑا ثواب عطا فرماتی ہے. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما اے ثوابا جزیلا کثیرا واسعا، اللہ اس کو بہت بڑا ثواب دیں گے، بہت پھیلا ہوا ثواب. وقوله تبارک و تعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ای من سلک غیر طریق الشریعۃ الذی جاء به الرسول
صلی اللہ علیہ وسلم وصار فی شک وشرع فی شک وذلک رحمۃ من بعد ما ظهر له الحق وتبین له واتضح له. اب جناب اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے مدنی کے مخالف رستے پہ چلے، کیا مانا؟ یہ شاکک کا مانا ہوتا ہے شک، یعنی میرا مدنی ایک طرف ہے، شریعت ایک طرف ہے اور یہ ایک طرف ہے، تو یہ ہے شقاق. یہ ہے شقاق کہ بھئی ایک شک میں شریعت ہے اور ایک شک میں یہ کھڑا ہے. من بعد ما تبین له الہدی، اللہ نے قرآن بھیج کر، میرے مدنی کو بھیج کر حق واضح کر دیا. اب بھی اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ حضور کی سنت کو چھوڑ کے اپنے طریقے اختیار کرے تو پھر جہنم ہے. سیدھی سی بات ہے کہ جب حق واضح ہو گیا، دین مکمل ہو، بات نہیں جو میرے پاک نبی نے نہ بتلائی ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی خیر ایسی نہیں جس کی میں نے تم کو تنبیہ نہیں کی، کوئی برائی ایسی نہیں جس سے میں نے تم کو روکا نہیں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها. حضور نے فرمایا میں تم کو ایک روشن شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے. تو جب اتنی روشن شریعت موجود ہے تو پھر جھگڑا کس بات؟ اس لیے دعا کریں اللہ مسلمانوں کے دلوں سے جھگڑے دور فرمائے. دعا کریں یہ دنیا میں جو پارٹیاں بن گئیں، جماعتیں بن گئیں، ہر آدمی نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور اتنے فساد بڑھ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا بھی گوارا نہیں، اور ایک دوسرے پر کفر کے، فسق کے، فجور کے، نفاق کے پتہ پتنی کیا کیا فتوے لگا دیے جاتے ہیں. اس لیے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا. دیکھیں نا، اسلام جو ہے وہ تو ہے یہ سلامتی کا نام، ایمان جو ہے وہ ہے ہی امن کا نام. اور اللہ نے 5 دفعہ جو مسجد میں تمہیں اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ یعنی اس کا اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ چلو اللہ پاک فرما دے بھی ہر آدمی اپنی اپنی نماز پڑھ، لیکن حکم دیا کہ مؤذن اذان دے، ایک امام مصلی پہ کھڑا ہو اور سارے محلے والے نکل کے آئیں اور مل کے نماز پڑھے. کیا مطلب تھا؟ کہ مسلمانوں کو جوڑا جائے، یہ نہیں کہ مسلمانوں کو توڑا جائے، مسلمانوں کو ملایا جائے. اور پھر ایک امام کی اقتداء کا سبق دیا جائے کہ تم اللہ کے پابند ہو. جیسے دیکھو امام کہے گا اللہ اکبر، سب اللہ اکبر. امام رکوع میں سب رکوع میں، امام سجدے میں سب سجدے میں. تو یہ ایک سبق ہے جو دن میں ہمارے لیے 5 دفعہ دہرایا جاتا ہے، لیکن ہم مسجد میں بھی لڑائی لڑیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ہم لوگوں کی لڑائیوں نے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ غیر ملکوں میں، کافر ملکوں میں مسلمان مسجدوں میں لڑے اور ان کو کتے چھوڑنے پڑے. آپ اندازہ کریں تو کیا عزت رہ گئی ہماری. مسجد میں مسلمان لڑ پڑے آپس میں، اور ان کو جناب اب چھڑانے کے لیے تو کافر پولیس آنی تھی. تو وہ جب آئے انہوں نے زور لگایا اور جناب یہ چھوڑے نہیں ایک دوسرے کو، تو مجبوراً ان کو کتے چھوڑنے پڑے ہوئے، اس سے ڈر کے ادھر ادھر بھاگے تاکہ جان چھڑائے. تو کیا ان کے دلوں میں کیا تصور آئے گا، ان کے دلوں میں کیا اثرات پیدا ہوں گے کہ یہ کیسے مسلمان. اچھا ایک مولوی صاحب جائے گا تو وہ دوسرے سب کو کافر بنا کے آ جائے گا. پھر اس کے بعد جو دوسرا مولوی جائے گا وہ کہے گا وہ جو آیا تھا نا وہ کافر ہے. بھائی یہ باتیں چلو خدا کرے پہلے تو آپس میں بھی نہ ہوں، لیکن اپنے ملکوں میں تو پھر بھی چلو گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کافر کیا کہیں. غیر مسلموں کے سامنے جب ہم ایسے حالات پیدا کریں گے تو کیا کریں. اچھا اور جھگڑے کس بات پہ ہیں؟ ایمان سے کہ دیکھو جی آپ کعبے میں ہیں، آپ بالکل دماغ سے نکال دیں کہ کون دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، یہ بالکل دماغ سے نکال دیں. بالکل ایک مسلمان کی حیثیت سے دماغ کو خالی کر کے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو اور باوضو ہو، ایک نماز پڑھ لی ہے، اگلی نماز تم نے پڑھنی. جھگڑے کس بات پہ ہیں کہ حضور بشر ہیں یا نور ہیں، یہ ہے جھگڑا.
یعنی 1400 سال گزر جانے کے بعد ابھی تک امت کو یہ پتہ نہیں چلا. ٹھنڈے دل سے بالکل دماغ سے یہ بات نکال دے. ایک مسلمان کی حیثیت سے ذرا غور کریں اور سوچیں کہ بھئی آج 1400 سال گزر گئے اور ہم کلمہ پڑھنے والے، کافر کو تو چھوڑے نا جی، کافر سے تو کوئی بات ہی نہیں نا، کلمہ پڑھنے والے اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں یا بشر ہیں. یہ ہے جھگڑا. نمبر 2 جھگڑا کیا ہے کہ جی نبی اللہ کے جتنے گزرے ہیں ان سب کو علم غیب ہے یا نہیں. 2 تیسرا جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر موجود دیکھنے والے ہیں یا نہیں. یہ 3 جھگڑے ہو گئے جناب. چوتھا جھگڑا جو ہے جناب وہ یہ ہے کہ جی جب ہم نعرہ لگاتے ہیں یا پیر یا دستگیر یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر یا معین الدین چشتی، یہ نعرے ٹھیک ہیں نہیں، اسی پہ قوم لڑ رہی ہے. 1400 سال گزر گئے. اچھا، اور دوسرے دیکھ لیں جناب وہ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ جی حضور کے بعد حضور کی مسند پہ بیٹھنا تھا حضرت علی نے، حضرت ابو بکر کیوں بیٹھ گئے؟ ان کا یہ جھگڑا ہے. حضور کی وفات کے بعد میراث ملنا تھا بی بی فاطمہ الزہرا کو اور ان کو نہیں دیا گیا، نعوذ باللہ صحابہ کھا گئے. ان کا سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے. تیسرا جھگڑا ان کا یہ ہے کہ نبی کی بیٹی 1 ہے یا 4 ہے. نہ ایمان سے پوچھیں، مجھے ٹھنڈے دل سے بتائیں، جب ہم مر جائیں گے، مرنا تو سب نے ہے نا، چلو تم نہ مرو، میں نے تو مرنا ہے بھائی. بھائی ناراض ہو جائیں کہ مولوی کہتا ہے مر جاؤ نا، تم بابا تم نہ مرو، لیکن ہم نے تو مرنا ہے بھائی. اپنے وقت پہ 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. بہرحال تم زندہ رہو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000. کیسی دعا کی ہے اپنے محبوب کو؟ دعا کی ایک آدمی نے کہ تم سلامت رہو 1000 برس اور ہر برس کے دن ہوں 50,000. تو پھر تو اس کو رسیاں ڈال کے گھسیٹا جائے گا اتنی لمبی عمر کے بعد. او بھائی اپنے وقت پہ مرنے دو، کیوں اتنی لمبی عمر دے رہے ہو غریب کو؟ اچھا چھوڑیں ان باتوں کو، یہ تو اتفاق سے ویسے بات آ گئی. اب ٹھنڈے دل سے ایمان سے بالکل یہ نہ کہیں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، مولوی مدنی کہہ رہا ہے، یہ وہابی ہے، یہ اس بات پہ چھوڑ دیں. بس تم خود دماغ میں سوچو کہ ہم جب مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے تو ہم سے سوال کیا ہوگا کہ حضور کے بعد خلیفہ کون ہے؟ یہ سوال ہوگا. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ یہ سوال ہوگا. محرم میں ماتم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہوگا. اچھا اس کے بعد یہ سوال ہوگا بھی تم حضور کو بشر مانتے تھے یا نور مانتے تھے؟ یہ سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ من رب کا تیرا رب کون، ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور ما تقول فی حق کے حاضر رجل. رجل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی اس کو یعنی نبی کے بارے میں سوال. یہ 3 سوال ہوئے. تو جو سوال ہی ہم سے نہیں ہونا اس میں 1400 سال سے امت کو لڑا رہے ہو تو قیامت میں خدا کو جواب نہیں دو گے؟ نہ ٹھنڈے دل سے سوچ لو. اس بات کو نہ کہو کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، تم کہو کہ کوئی چلو میرے جیسا احمق کہہ رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ما قال وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ دیکھو کہ من قال کہنے والا کون ہے، یہ نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کیا رہا ہے. میں کہتا ہوں جب قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں بھی ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، تو پھر لڑنے کا کیا مطلب آخر؟ جھگڑا کس بات کا آخر؟ کیوں لڑیں آخر ہم؟ کیوں ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیں؟
اور سب مذہب والوں سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں خدا ہمارا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایک ہے، دین ایک ہے، عرفات ایک ہے، لبیک کا ترانہ ایک ہے، احرام کا لباس ایک ہے، جہت قبلہ ایک ہے۔ جب سب ایک ہے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو اب ایمان سے کہیں کہ جو جھگڑا کرتے ہیں تو پھر سیدھی بات ہے کہ کوئی مالی مسئلہ ہے، پھر صاف بات ہے کہ کوئی معاملہ ہے، اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مالی الجھن ہے، کوئی اقتصادی پریشانی ہے جو ان کو لڑاتی ہے کہ بھی ہم لڑاتے رہیں، دو پارٹیاں بن جائیں گی، ایک پارٹی میری سپورٹ کرے گی، ایک پارٹی اس کی سپورٹ کرے گی، ہمارا کھانا چلتا رہے گا، مرتے ہیں تو مرنے دو لوگوں کو، ہمیں کیا ہے۔ اچھا ایک منٹ کے لیے اب دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، میری بات نہ کرنا، تم جواب تم نے دینا ہے میرے لیے، آج تم مفتی مولوی ہو، میں جاہل ہوں، اس لیے آپ جواب دیں۔ حضور کے لاکھوں صحابہ ہیں، کبھی صحابہ کا اس بات پہ جھگڑا ہوا کہ حضور نور ہے یا بشر؟ ہوا ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ کبھی کسی ایک صحابی نے اس بات پہ جھگڑا کیا کہ حضور آپ ظاہری لباس جو ہے وہ تو ہے بشر کا، لیکن اندر سے تو حضور آپ اور ہیں؟ کبھی جھگڑا ہوا ہے ایمان سے؟ اچھا کسی صحابہ کے زمانے میں حاضر ناظر کے لفظ پہ جھگڑا ہوا ہے کہ بھئی انبیاء حاضر ہیں یا ناظر ہیں یا نہیں ہیں؟ اچھا صحابہ کے زمانے میں کبھی میلاد پہ جھگڑا ہوا کہ ایک پارٹی کہے منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ ہوا؟ اچھا 1,00,000 نہیں لاکھوں صحابہ ہیں اور ساری دنیا میں صحابہ نے دین پھیلایا، کسی مسجد میں انہوں نے لکھا یا محمد؟ اللہ اکبر کے سوا کسی صحابی کی زبان سے کوئی دوسرا نعرہ نکلا ہے؟ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں تو پھر یہ جھگڑے ہم میں کہاں سے آ گئے؟ بھائی سب سے پہلے ایمان لانے والے تو صحابہ ہیں اور ان کے ایمان کا میرا مولا گواہ ہے اور ان کے سچے ہونے کا بھی میرا رب گواہ ہے، ان میں تو یہ جھگڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ کبھی صحابہ نے جھگڑا کیا کہ جی قبر پہ مزار بنائے یا نہ بنائے، یا روضہ بنائے یا نہ بنائے؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کسی صحابی نے اپنے دوسرے صحابی کی مزار پہ روضہ بنایا ہے؟ ٹھنڈے دل سے جھگڑا نہ کرو، جو کہتا ہے وہ ہمیں دکھا دے کسی کتاب۔ کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں، کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، کوئی امت محمد مصطفیٰ کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے سر پھٹول کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے اللہ نے نمونہ بھیجا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ میرے مدنی نے نمونہ بنایا آگے لاکھوں صحابہ کو، ٹھیک ہے بات؟ اللہ نے ماڈل دیا کس کا؟ محمد الرسول اللہ، اور میرے مدنی نے ہمیں ماڈل کیا دیا؟ اصحاب رسول اللہ۔ تو اگر ان میں جھگڑا نہیں تو پھر ہم ذرا گھر میں بیٹھ کے غور تو کریں، یہ تو سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ 12ویں صدی میں جب انگریز آیا تو یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے۔ ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھے۔ مجھے 12ویں صدی سے پہلے، یعنی حضور کے بعد پہلی صدی شروع ہوگی نا جی، پہلی دوسری تیسری چوتھی یوں شروع ہوگی، مجھے 11ویں صدی تک کوئی مائی کا لال دکھلا دے کہ حضور کے نور بشر پہ جھگڑا ہوا ہو، مناظرہ ہوا ہو، کتابیں لکھی گئی ہوں، کفر کے فتوے دیے گئے ہوں، کوئی بات کی گئی۔ یہ تو میرا بھائی جب انگریز آیا بدبخت ہمارے خطے میں، اس نے مسلمان ملکوں پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس نے جھوٹے قسم کے علماء سو جو تھے کرائے کے ملا، ان کو اس نے خریدا اور کہا کہ کوئی نیا مسئلہ پیدا کرو، تم کوئی نیا مسئلہ پیدا کرو، تم کوئی نیا مسئلہ پیدا کرو اور ان کو لڑاؤ تاکہ یہ مرتے رہیں اور ہم ان پہ حکومت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے ایک کتاب دکھا دو کسی جگہ جھگڑا ہو۔
اب صحابہ کے زمانے میں مجھے دکھا دو کبھی آمین پہ جھگڑا ہوا، کبھی ٹوپی سر پہ رکھو یا نہ رکھو پہ جھگڑا ہوا ہو، کبھی جناب کسی بات پہ سوال ہی پہ، اچھا یا صحابہ نے آ کے حضور سے پوچھا ہو، سارے صحابہ کے سوال قرآن میں موجود ہیں کہ یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاہلہ، یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک عن الشہر الحرام۔ صحابہ نے جو جو سوال کیے ہیں قرآن میں موجود ہیں۔ ایک صحابی کا سوال دکھاؤ جس نے آ کے یہ سوال کیا ہو کہ میرا مدنی آپ یہ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کا جنس اصل کیا ہے، آپ اصل نور سے ہیں یا آپ اصل بشر سے ہیں؟ ایک سوال مجھے دکھا دو حضور کی حدیث میں یا صحابہ کے آثار میں، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو حکم دو میں تمہاری بات مان لوں۔ تو سمجھ لو خدا کے لیے اللہ کے دین کو تھامو، مضبوطی سے پکڑو، لڑائیاں چھوڑ دو۔ جب میرے پاک نے، اس لیے قرآن کہتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے آنے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑے یا صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ہمارے لیے نمونہ کون ہے؟ اصحاب رسول اللہ۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دو، ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ تو صحابہ کے ایمان میں تو یہ جھگڑے کوئی نہیں، یہ اصولی مسائل کے علاوہ جتنے فروعی مسائل ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ایک دوسرے پہ فتویٰ نہیں، کوئی کسی بات کا اظہار نہیں۔ کیوں؟ یاد رکھو جن لوگوں نے بی بی آمنہ کو اٹھاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بی بی آمنہ کے گھر میں میرے مدنی کو پیدا ہوتے دیکھا، جن لوگوں نے حضور کو دودھ پیتے دیکھا، بی بی حلیمہ کے گھر میں حضور کی پرورش اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ کیسے جھگڑا کر سکتے ہیں نور بشر کا؟ کہ ان نور کو پھر نہ دودھ کی ضرورت ہے، نہ ماں کی ضرورت ہے، نہ باپ کی ضرورت ہے، نہ حلیمہ سعدیہ کی ضرورت ہے، اور اس لیے ان کے سامنے نمونہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی ساری زندگی، حضور کا بچپن، جوانی، شباب، حضور کے غزوات، حضور کا جہاد، حضور کی تکلیفیں، حضور کی عبادت، حضور کی بیماری، حضور کا دکھ، حضور کا سکھ، سب ان کے سامنے موجود ہے، تو پھر وہ جھگڑا کیوں کریں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ جتنے جھگڑے ہیں یہ دشمن نے بنائے ہیں، یہ کفر نے پھیلائے ہیں، اور میں کھلی بات سے کہتا ہوں کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، ان جھگڑوں کے پھیلانے کا ذریعہ وہ مولوی بنا ہے، قیامت آئے گی اور پتہ لگے گی۔ اصل ذریعہ مولوی اور پیر بنا ہے، جس نے پھر اپنے اپنے مقتدیوں کو گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے ان کو خریدا، کسی کو عزت دے کر، کسی کو دولت دے کر، کسی کو جگیریں دے کر۔ کہیں جناب قادیانی اب نبوت کے دعوے ہو گئے، قادیانی جیسا آدمی جو اندازہ کرے کورٹ میں بیٹھ کے عرضی نویسی کرتا ہو وہ نبی بن گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ اچھا پہلے اس کو جناب خود اپنے ساتھ مناظرے کروائے، عیسائیوں کے خلاف سب سے بڑا مناظر پیدا ہوا، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انگریز پیدا کر رہے ہیں اس کو، کہ یہ تو ہمارا مخالف ہے، ہم ہمارے ساتھ مناظرے کرتا ہے۔ پہلے عیسائیت کے خلاف مناظرے کروائے تاکہ اس کو انگریز دشمنی میں سب سچا کر کے دکھائے، پھر وہ کبھی مجدد بنا، کبھی محدث بنا، کبھی جناب ایسا ایسا چلتے 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 آخر میں آیا کہ ہاں اب مجھ پر فرشتہ بھی آ گیا، وحی بھی آ گئی، میں تو نبی ہوں۔
لیکن جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ جناب اللہ کے نبی پر جو فرشتہ آتا تھا اس کا نام تو تھا جبرائیل، آپ پر جو فرشتہ آتا ہے اس کا کون سا نام ہے؟ جبرائیل ہے، میکائیل ہے، کون سا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ٹیچی ہے، ٹیچی. نبی انگریزی تو فرشتہ بھی تو آخر انگریزی اترنا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لوگ آج تک ہیں اس کے پیچھے، لاکھوں لوگ گمراہ ہیں، آج بھی اس کو نعوذ باللہ نبی ماننے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کیوں؟ یاد رکھو جب ایک جھوٹ بولو گے تو اس کے ماننے والے کوئی نہ کوئی پیدا ہو ہی جاتے. حضور کے زمانے میں نبی پیدا ہو گیا مسیلمہ بن الکذاب، اللہ کے نبی کے زمانے میں اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اچھا اس کو بھی لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی تم نبی ہو؟ اس نے کہا بالکل. انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ تو قرآن سناتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، تم پر بھی کوئی وحی آئی، اللہ نے کوئی وحی اتاری، تم بھی تو کوئی سنا ہوا. خیر اس نے کہا ہاں میرے اوپر بھی رات فرشتہ آیا تھا وحی لے کر. نے کہا وہ وحی کیا؟ اس نے کہا الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل. انہوں نے کہا جی یہ قرآن اترا. انہوں نے کہا لوگوں کو نہ سنانا، جوتے مار مار کے گنجا کر رہے ہیں. یہ الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل ولم تر کیف فعل سنا تھا نا، تو اس پر اس نے اپنی ایک قرآن کی آیت بنا ڈالی. انہوں نے کہا یہ ہم تو پھر بھی تیرے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا، پارٹی کے آدمی ہیں، چپ کر جائیں گے، لیکن کسی اور کو نہ سنا نہیں کہ وہی یہ وحی آئی ہے. اسی طرح مرزے کے وحی ہے. مقصد کیا تھا کہ اس امت کو جھگڑے میں مبتلا کر دو، اس امت کو لڑا دو. کہیں نور بشر کا مسئلہ، کہیں حاضر نادر کا مسئلہ، کہیں جناب 11ویں شریف کا مسئلہ، کہیں عرس شریف کا مسئلہ، کہیں چہلم شریف کا مسئلہ. ایمان سے کہیں کسی صحابی نے کبھی عرس منایا؟ اگر منایا ہے یار ہمیں بھی ڈھونڈ دو، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. چلو قوالی شوالی تو سنیں گے، رونق میں لگ رہی ہے. ہم خام خواہ ادھر علیحدہ بیٹھے رہتے ہیں. نہ ایمان سے کہو طبلہ حضرت بلال پہ جاتے تھے. ہاں کون؟ اور خوف خدا کرو، اولیاء اللہ کی مزاروں پہ تماشے نہ لگاؤ. قیامت کا دن آئے گا یہی اولیاء تیری گردن پکڑے. اولیاء اللہ کے مزاروں پہ تم قرآن کے مدرسے بناتے، رات دن قرآن حدیث کا درس ہوتا، اللہ کا ذکر ہوتا، ان کی روح کے لیے ایصال ثواب ہوتا. یہ نہیں کہ کبھی قوالیاں ہیں، کبھی مجرے ہیں، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. اللہ معاف کرے. اللہ تبارک و تعالی یہ انہی کا وجہ ہے کہ آج گانے والی عورتیں بد کردار، فاسقہ، فاجرہ جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارا گانا جو ہے عبادت ہے. کیوں؟ وہ کہتی ہیں عبادت نہ ہوتی تو ہمیں مزاروں پہ کون آنے دیتا؟ اگر یہ عبادت نہ ہوتی، یہ شیطانی کام ہوتا، تو ہمیں اولیاء اللہ کی مزاروں پہ گانے کے لیے کیوں بلایا جاتا؟ یہ عبادت ہے تو بلاتے ہیں نا. اسی لیے وہ کہتی ہیں کہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے. نہ تو انبیاء میں کس کے پاس موسیقی آئی تھی؟ ان کو روح کی غذا اللہ نے نہیں دی. کچھ خوف خدا نہیں ہے، یہ کوئی جھگڑے ہیں. سب کو پتا ہے کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے، لیکن دعا کرو بس اللہ اقرار کرنے کی توفیق دے. ہر بندے کو پتا ہے کون بادشاہ. آج لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ، لوگوں کے بڑے عقل ہیں، اتنے عقل ہیں ماشاءاللہ. تمہیں آج تک پتہ نہیں لگا ہے کہ بھی اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں؟ کون نہیں جانتا؟ یہ مسئلہ کس کو نہیں آتا؟ اچھا آج آپ مجھے بتائیں کہ چلو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں یا ایک ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس مسئلے پہ جو ہم لڑتے رہے کیا فائدہ ہوگا؟ چلو بتاؤ کیا فائدہ ہوگا؟ نہ حضرت ابو بکر کو نہ مانے، حضرت علی کو مانے، تو کیا تم ابھی خلافت چھین کے ان کو پہنچا دو گے؟ تو کس بات پہ آخر لڑ رہے ہو؟ بھی لڑوں تو میں نہ میں کہوں یہ اینک میری ہے، تم کہتے ہو میری ہے. چلو لڑائی کے بعد کسی کو تو ملے گی نا. اور جو چیز گزر گئی، جس کو ہزاروں سال گزر گئے، تو لڑائی کس بات پر؟ قیامت میں دیکھ لینا، ایک طرف ابو بکر کھڑا ہوگا، عمر ہوگا، عثمان ہوگا، علی ہوں گے، وہ تو سارے شمع نبوت کے پروانے ہوں گے، لڑنے والے جہنم میں ہوں گے. وہ تو میرے مدنی کے پروانے ہیں، ایک شمع کے پروانے ہیں، آپس میں رقابت کیا جانے.
دیکھو نا جی جب شمع جلتی ہے، دیکھو نہیں سب پروانے آ رہے ہیں، جل رہے ہیں، وہ تو شمع نبوت کے پروانے تھے کہ شمع کے جو پروانے ہوں آپس میں رقابت کیا جانے۔ پتا ہے تمہیں حضرت علی کا فتویٰ سنو، حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے خدا کی قسم ہے، حضرت علی سب کہتے رضی اللہ، کیوں؟ جیسے ہم صدیق کے غلام اسی طرح علی کے بھی غلام، جیسے ہم صحابہ کے غلام اہل بیت کے بھی غلام۔ حضرت علی فرماتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کوئی آدمی آ کر یہ کہہ دے کہ حضرت ابو بکر سے حضرت علی افضل ہیں، فرماتے تھے خدا کی قسم ہے میں اس کو 80 کوڑا ماروں گا اور مردود شہادت قرار دوں گا کہ یہ مفتری ہے، اس نے افترا باندھا ہے، محمد مدنی کے بعد افضل ہے تو ابو بکر ہے۔ یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، پر لڑائی کی بات رہ گئی باقی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، اس نے کہا سائیں ایک بات تو بتائیں، سب سے بڑا عالم کون ہے صحابہ میں؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ اس نے کہا حضور ہم نے تو سنا ہے کہ آپ مدینہ علم کے دروازے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا پوچھنے والا اگر ابو بکر بڑا عالم نہ ہوتا سب سے تو حضور اپنے مصلے پہ کھڑا نہ کرتے۔ حضور کا فرمان ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، امام اس کو بناؤ جو بڑا عالم ہو۔ تو اب صحابہ میں اگر وہ بڑا عالم نہ ہوتا تو حضور اس کو مصلے پہ کیوں کھڑا کرتے؟ اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اچھا حضرت یہ بتائیں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تو بہادری میں مشہور تھے نا، آپ تو بطل اسلام تھے نا۔ اس نے کہا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اس نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔